آج کی ہماری کہانی کا جو عنوان ہے وہ ہے خواب نگر کی شہزادی۔ حالات نے اسے سکھا دیا کہ زندگی فلم نہیں بلکہ صبر سے بہت کچھ برداشت کرنے کا نام ہے۔ ہر انسان کے کچھ سپنے ہوتے ہیں جنہیں وہ پورا کرنے کے لیے محنت کرتا ہے تاکہ اپنے سپنوں کی تعبیر کو حقیقت کا روپ دے سکے، لیکن کبھی کبھی وہ اپنے حالات کی وجہ سے اپنے سارے سپنوں کو پورا نہیں کر سکتا اور زندگی کے مشکلات میں اتنا گھر جاتا ہے کہ وہ ان مشکلات سے راہ فرار حاصل کرنے کے لیے جاگتے میں بھی سپنے دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ رانی کچھ ایسی ہی طبیعت کی مالک تھی، وہ بھی عام لڑکیوں کی طرح یہی سپنے دیکھتی تھی۔ اس کے لیے ایک بہت خوبرو شہزادہ آئے گا، اسے اپنے ساتھ لے جائے گا اور اسے ہر وقت سامنے بٹھا کر اس کی خوبصورتی کے قصیدے پڑھے گا۔ اسے سسرال میں کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا، اس کا کام صرف اچھے اچھے کپڑے پہننا اور سب پر اپنا رعب جمانا ہوگا۔ سب اس کے آگے پیچھے گھوما کریں گے۔ چونکہ اس کا پسندیدہ مشغلہ فلمیں دیکھنا تھا، پھر انہی خیالات کو وہ سپنوں کی دنیا میں دیکھتی نظر آتی۔ اس لیے جب اعظم کا رشتہ آیا اور اماں نے اس سے بات کی تو اس نے فوراً ہاں کر دی کہ اس مشقت والی زندگی سے تو جان چھوٹے گی۔ حالانکہ وہ دن بھر میں صرف ایک ہی کام کرتی تھی، اس سے کام کروانا اماں کے لیے جوئے شیر لانے سے کم نہ تھا۔ اعظم گھر میں 3 بھائیوں میں سب سے بڑا تھا اور اس کے لیے عافیہ بیگم نے جلد اس کی شادی کا فیصلہ کر لیا اور رانی کو دیکھنے کے بعد 1 ماہ کے اندر اندر اعظم کی دلہن گھر لانے کا فیصلہ کر لیا۔ رانی بہت خوش تھی۔ سسرال والوں نے ان سے کسی چیز کا مطالبہ نہ کیا، لیکن اس نے اماں سے کہا مجھے بہت سا جہیز دینا تاکہ سسرال والے مجھ سے بہت خوش ہوں۔ اماں نے کہا جتنی میری استطاعت ہے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کروں گی۔ ویسے بھی انہوں نے زیادہ جہیز دینے سے منع کر دیا ہے۔ رانی اس بات پر شادی تک منہ پھلا کر بیٹھی رہی، لیکن اماں اس کی رگ رگ سے واقف تھی، اس لیے ٹی وی کو تو انہوں نے لازمی چھوڑ دیا، باقی بھی کوشش کی کہ جو اشیاء بہت ضروری ہیں وہی دی جائیں۔ اللہ اللہ کر کے رانی اپنے گھر کی ہو گئی۔ 1 ماہ تک ساس نے اس کے بہت زیادہ نخرے اٹھائے اور اعظم نے بھی اسے بہت محبت اور توجہ دی۔ اب ساس نے دھیرے دھیرے اسے گھر کی ذمہ داری دینا شروع کی۔ اسے باورچی خانہ سنبھالنے کو کہا تو رانی حیران ہو گئی کہ میری تو نئی شادی ہوئی ہے، میں ابھی اسے گھر کے کام شروع کر دوں؟ عافیہ بیگم نے اسے پیار سے سمجھایا تم اس گھر کی بڑی بہو ہو، سارے گھر کی ذمہ داری تم پر ہے، میری تو کوئی بیٹی بھی نہیں، تم ہی اب اس گھر کی بیٹی ہو، گھر کے سب کام تمہارے سپرد ہیں، جہاں تمہیں سمجھ نہ آئے میں مدد کروں گی۔ لیکن رانی ذہنی طور پر اس سب کے لیے تیار نہ تھی۔ اس نے ساس سے کہا مجھے تو کھانے میں بھی بہت کم چیزیں بنانی آتی ہیں۔ عافیہ بیگم نے کہا میں سکھا دوں گی اور اب سے تم باورچی خانے کا کام میری نگرانی میں کرو گی۔ عافیہ بیگم اسے مٹر گوشت بنانے کا طریقہ بتا رہی تھی اور وہ سپنوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ رانی کے بجائے ساس اس کے لیے کھانا بنا کر لا رہی تھی اور اس کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کر رہی تھی۔ ملکہ عالیہ یہ کھانا آپ کے لیے لایا گیا ہے، اسے نوش فرما لیں، اور رانی اپنے ساس کو ڈانٹ کر کہتی تھی تمہیں کھانا پیش کرنے کی تمیز نہیں، لے جاؤ اور اسے دوبارہ لے کر آؤ۔ اس کی ساس لرزتے ہاتھوں سے کھانا رانی کے سامنے اٹھا کر لے جاتی اور وہ ہنس رہی ہوتی۔ اس کی ساس اس سے کتنا ڈرتی ہے۔ وہ کہہ کے لگانے میں مصروف تھی جب عافیہ بیگم نے اسے جھنجھوڑا کیا ہوا ہے رانی، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، کیوں ہنس رہی ہو؟ رانی ہوش کی دنیا میں آتی ہے جہاں ساس اسے کھانا بنانے کے لیے باورچی خانے کی طرف لے جاتی ہے۔ آج اس نے کھانا تو بنا دیا، لیکن وہ یہی سوچ رہی تھی کہ جب اعظم آئے گا تو میں شکایت کروں گی کہ ان کی اماں نے کتنا ظلم کیا ہے، ابھی سے مجھے کام پر لگا دیا ہے۔ شام کو جب اعظم واپس آیا تو ساس نے کہا جاؤ سب کے لیے کھانا لگاؤ۔ وہ کھانا لگاتے ہوئے بھی یہی سوچ رہی تھی اعظم شاید اس کی طرف دیکھ کر اس کی تعریف کر دیں، لیکن وہ تو کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ رات 10 بجے جب وہ تمام کام نمٹا کر واپس کمرے میں آئی تو اعظم نے چائے کی فرمائش کر دی۔ یہ کیا میں کہہ رہی تھی، یہ مجھ سے سارے دن کی رودات پوچھیں گے، لیکن انہیں تو اپنی فرمائش یاد آ گئی۔ چاروں ناچار اعظم کو چائے پیش کی اور پھر سے برتن دھو کر کمرے میں آئی۔ اب شاید اعظم اس سے کوئی بات کریں گے، لیکن وہ تو اپنے کسی دفتر کام میں مصروف ہو گئے۔ وہ مسلسل اعظم کو دیکھ رہی تھی، لیکن اسے تو جیسے پتہ ہی نہیں کہ وہ سامنے بیٹھی ہے۔
اور وہ پھر سے سپنا دیکھنا شروع ہو گئی۔ اعظم اس کے پاس آ کر کوئی گانا گا رہے ہیں اور اس کے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں۔ وہ سپنوں میں کھوئے ہولے ہولے مسکرا رہی ہے۔ جب اعظم نے اسے تیسری بار آواز دی تب بھی وہ اپنی دنیا سے باہر نہ آئی تو اعظم کو رانی کے قریب آ کر اسے جگانا پڑا۔ رانی کدھر گم ہو؟ کب سے آوازیں دے رہا ہوں۔ جی کچھ کہا آپ نے؟ کیا بات ہے، مجھے نہیں بتاؤ گی؟ خود ہی کب سے مسکرا رہی ہو؟ مسکرا نہیں رہی، اب مجھے غصہ آ رہا ہے۔ میں نے تو دیکھا تھا کہ شادی کے بعد لڑکی کو کوئی کام نہیں کرنا پڑتا، اس کا شوہر ہر وقت اس کے پاس ہوتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے اور اسے منانے کے لیے گانے گاتا ہے۔ آپ تو ایسا کچھ نہیں کر رہے۔ آج بھی آئے ہیں تو بات تک نہیں کی اور پوچھا بھی نہیں کہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ۔ اعظم نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے رانی سے پوچھا، بتا دو کیا ہوا ہے آج؟ آج آپ کی امی نے مجھ سے کہا ہے سارے گھر کے کام مجھے کرنے پڑیں گے اور کھانا بھی مجھ سے بنوایا ہے اور آپ نے ان سے کچھ نہیں کہا۔ اعظم رانی کے پاس آیا اور بولا، آپ جس دنیا میں رہتی ہیں وہ خوابوں کی دنیا ہے اور آپ جس خوابوں کی دنیا میں رہ رہی ہیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ آپ کی زندگی ایک فلم نہیں جس میں سب آپ کے حق میں ہوتا جائے گا اور میں آپ کے عشق میں پاگل ہو کر گانا گاتا رہوں گا۔ میری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں جنہیں میں نے پورا کرنا ہے۔ زندگی تو نام ہی محنت، صبر اور دوسروں کے لیے جینے کا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا خواب نہ دیکھیں، لیکن جاگتی آنکھوں سے دیکھے گئے خواب اکثر تکلیف دیتے ہیں۔ سب کے ساتھ مل کر رہنے کے خواب دیکھیں، گھر کو سجانے اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے خواب دیکھیں۔ آپ کو حقیقت میں بہت محبت اور قدر ملے گی، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ اب رانی کو احساس ہوا کہ زندگی فلم نہیں بلکہ صبر سے بہت کچھ برداشت کرنے کا نام ہے اور آپ جہاں کہیں بھی ہیں محنت اور محبت سے ہی اپنا مقام بنا سکتے ہیں۔ Subscribe now.